شیخ محترم، اس وقت آپ دینی مدارس میں کون کون سی کمیاں محسوس کر رہے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کی طرف سے؟ اصل میں کسی بھی ادارے کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ طلباء، اساتذہ اور ناظمین، ان کی ہم آہنگی یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک فریق بھی مثال طور پر وہ ذہن ساتھ نہیں نہ ملاتا تو وہ ادارہ ترقی نہیں کر سکتا۔ فار ایگزامپل ناظم نہیں اس کا ذہن ملتا طلباء اور اساتذہ سے، عموماً مدارس میں یہی خامیاں پائی جا رہی یہی ہیں خامی پائی جاتی ہے کہ تین دھڑے بنے ہوتے ہیں۔ جی اور اگر کوئی استاد اس نظم میں متفق نہیں ہے تو وہ بھی ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اساتذہ کی آپس کی ہم آہنگی یہ بہت ضروری ہے، اور پھر طلباء اگر مطمئن نہیں ہے اساتذہ پر یا ناظم پر تو وہ ادارہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ بالکل یہ تینوں فریق جو ہے نا ان کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو نصاب ہے یہ نصاب جیسا بھی پڑھایا جا رہا ہے، اکثر ہمارے شاید ظاہر نصاب تو وفاق المدارس کا ہے نا جی، نصاب پڑھایا جا رہا ہے، اس پر جو ہے نا محنت کرنی چاہیے اور اس نصاب کو مکمل پڑھانا چاہیے۔ عموماً دیکھا گیا کہ 2-3 صفحے کتاب کے پڑھائے اور سالانہ امتحان ہو گئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس استاد کو جو ذمہ داری دی جائے وہ مکمل اپنی ذمہ داری نبھائے۔ ہمارے یہاں یہ الحمدللہ اس اعتبار سے یہ ریکارڈ ہے کہ جس استاد کو جو کتاب دی جاتی ہے وہ مکمل کرواتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نصاب ہے تو اس میں اگرچہ ہمارے یہاں وقت 4-5 سال کا ہے لیکن ہم کتابیں مکمل پڑھاتے ہیں، یہ کتاب مکمل پڑھانی چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ طلباء کے لیے ناظم صاحب جو ہے وہ تعلیم اور رہائش اور خوراک، یہ 3 چیزوں کا جو ہے نا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کریں جیسے بھی ہو سکے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ مدارس میں طلباء کے کھانے کا بندوبست اچھا نہیں ہوتا، رہائش کا بندوبست اچھا نہیں ہوتا، یا اسی طرح پھر اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو تعلیم کا بندوبست اچھا نہیں ہے۔ تو یہ اگر تینوں چیزیں طالب علموں کو میسر ہو جائیں، رہائش، تعلیم اور کھانا، تو میرا خیال میں ادارے کی بہترین ساکھ بنتی ہے۔